آج ہم دیکھیں گے ٹائپنگ رولز. کون سے ایسے رولز ہیں جن کو فالو کر کے ہم اپنی ٹائپنگ سپیڈ بہتر کر سکتے ہیں. سب کا پرپز ہوتا ہے کہ وہ جب بھی ٹائپنگ کر رہے ہیں ان کی سپیڈ اچھی ہو. ٹھیک ہے, ٹائپ تو ہم سب کرتے ہیں لیکن ہم رولز کو فالو نہیں کرتے جن کی وجہ سے ہماری ٹائپنگ سپیڈ اچھے سے نہیں ہو پاتی, مطلب ہم سپیڈلی ٹائپ نہیں کر پاتے. آج ہم کچھ رولز دیکھیں گے جن رولز کو فالو کر کے آپ اپنی ٹائپنگ سپیڈ بہتر کر سکتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. فرسٹ رول ہمارے پاس ہے سیٹ اپ اسٹریٹ, یعنی کہ جب بھی آپ نے کمپیوٹر پہ ورک کرنا ہے, آپ نے ٹائپنگ کرنی ہے, آپ نے جھک کے نہیں بیٹھنا, آپ نے اسٹریٹ ہو کر بیٹھنا ہے جیسے کہ اس پکچر میں دکھایا گیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو آپ کی آئیز ہیں, آپ کا فیس ہے, وہ آپ کی اسکرین کے اکول ہونا چاہیے. آپ اسکرین کی طرف دیکھ رہے ہو. آپ کی جو ہاتھ ہیں وہ پراپر اسٹریٹ آپ کی کی بورڈ پہ ہونے چاہیے. آپ کی کمر بھی سیدھی ہونی چاہیے. آپ بالکل اسٹریٹ ہو کے بیٹھیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بہتر ہوگی. آپ کی ہینڈ آپ کے کی بورڈ کے ایکول ہونی چاہیے. یہ تھا رول نمبر 1. رول نمبر 2 ہمارے پاس ہے ڈونٹ یوز کیز رینڈملی, یعنی کہ آپ نے کیز کو رینڈملی یوز نہیں کرنا. جیسے پراپر ایک رول ہے ہوم رولز کے اوپر, آپ نے پراپر فنگر رکھ کے ٹائپنگ کرنی ہے, آپ نے اسی طرح ٹائپنگ کرنی ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ آپ کا کہیں پر ہے کی بورڈ پہ, دوسرا کہیں پر ہے, کوئی فنکشن کیز آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, دوسرا آپ نے نومیرک پہ رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو پراپر رول ہے کہ آپ نے ہوم روز پہ اپنے ہینڈ رکھ کے ٹائپنگ کرنی ہے, تو آپ نے اسی حساب سے اپنے فنگر کی بورڈ پہ رکھنی ہے اور دین ٹائپنگ کرنی ہے. وہ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہوم رول کون سی ہوتی ہے. رول نمبر 3. رول نمبر 3 ہے ناٹ اے برین جاب, یعنی کہ جو ٹائپنگ ہے یہ ہمارے پاس ایک برین جاب نہیں ہے. لائک اس میں آپ اپنی کوئی لاجکس نہیں بناتے, آپ کے دماغ کا اتنا کام نہیں ہوتا, آپ کے ہینڈز کا زیادہ کام ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کس طرح ہینڈز کو کی بورڈ پہ رکھ رہے ہیں, کس طرح سے ٹائپنگ کر رہے ہیں. آپ نے کوئی دماغی لاجک نہیں بنانی کہ اب کیز کہاں سے آئیں گی, کون سی کیز کو کیسے پریس کرنا ہے, یہ وہ. آپ نے سمپلی ہوم روز پہ اپنی کیز اپنے ہینڈ رکھنے ہیں اور آپ نے ٹائپنگ پرفارم کرنی ہے, ٹائپنگ آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے دماغ کا اتنا بڑا اس میں کنسرن نہیں ہوتا. اس میں زیادہ کنسرن آپ کے ہینڈز کا ہوتا ہے کہ آپ کی ہینڈز کس طرح کی بورڈ پہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور کس طرح آپ ٹائپنگ پرفارم کر رہے ہیں. رول نمبر 4. ڈونٹ لک ایٹ کی بورڈ ڈیورنگ ٹائپنگ, یعنی کہ جب آپ ٹائپنگ کر رہے ہوں, آپ نے اپنی جو نظر ہے, اپنی جو آئیز ہیں, وہ آپ نے کی بورڈ پہ نہیں رکھنی, وہ آپ کی اسکرین پہ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بورڈ کی طرف دیکھتے رہیں جیسے کہ اس پک میں دکھایا گیا ہے, آپ کی بورڈ کی طرف دیکھتے رہیں اور اسکرین پہ آپ کی نظر ہی نہ ہو, تو اس سے آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کبھی بھی اچھے سے نہیں ہوگی. کیونکہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو مین فوکس ہمارا اسکرین پر ہوتا ہے کہ ہم کیا کام پرفارم کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہماری جو نظر ہے وہ اسکرین پہ ہونی چاہیے اور ہاتھ جو ہیں وہ کی بورڈ پہ ہونے چاہیے. تبھی سے آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی, یعنی کہ آپ اسکرین کو دیکھتے ہوئے اپنے کی بورڈ سے اچھے سے ٹائپ کر سکتے ہیں. رول نمبر 5. اسٹارٹ وتھ بیسک ہوم رو, یہ ہمارے پاس ہوم رو ہے, ASDFGHJKL اور سیمی کولن, یہ والی لائن ہمارے پاس ہوم رو ہوتی ہے. جیسے کہ آپ اس میں تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ پراپر ہینڈ رکھے ہوئے ہیں, لٹل فنگر آپ کی اے پر ہے اور رائٹ ہینڈ کی لٹل فنگر آپ کی سیمی کولن پہ. آپ نے بیسک رو پہ اپنی کیز, اپنے ہینڈ ایسے ہی رکھنے کیز پہ, دین آپ نے ٹائپنگ پرفارم کرنی ہے. بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے اور اسٹارٹ ہی ہم ہوم رو سے کرتے ہیں. رول نمبر 6. کیپ دا اسپیڈ دا سیم وائل ٹائپنگ, یعنی کہ ٹائپنگ کے دوران آپ نے اپنی جو ٹائپنگ کی اسپیڈ ہے آپ نے اس کو مینٹین رکھنا ہے, برابر رکھنا ہے. آپ تیزی سے اسٹارٹ آپ نے تیزی سے لیا تو آپ آگے بھی تیزی سے کریں. اسٹارٹ میں آپ نے نارمل اپنی اسپیڈ رکھی ہے تو آپ اینڈ تک اپنی اسپیڈ نارمل ہی رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی ٹائم تیز کسی ٹائم کم, یعنی کہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے ڈیورنگ ٹائپنگ, اپنی اسپیڈ سیم رکھنی ہے. رول نمبر 7 اینڈ لاسٹ رول, اوائڈ ٹائپنگ مسٹیکس, یعنی کہ ٹائپنگ کے دوران آپ نے ٹائپنگ مسٹیکس کو اوائڈ کرنا ہے. جتنی ٹائپنگ مسٹیکس آپ کم کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے آپ کے لیے. لیکن جب ہم ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مین چیز ہم نے کام کرنا ہوتا ہے. آپ اسپیڈ اچھے سے کر رہے ہو, آپ کی ٹائپنگ اسپیڈ اچھی ہوگی ہے, بٹ آپ ٹائپ غلط کر رہے ہو تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا کہ آپ کام پرفارم کر رہے ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مطلب اچھے طریقے سے غلط کام کر رہے ہو.
تو وہ پھر کام کسی فائدے کا نہیں ہے۔ جیسے اب یہ جو آپ کے پاس آپ کو ایک امیج نظر آ رہی ہے، سنپ لیا ہوا ہے ٹائپنگ ٹیوٹر کا، جیسے اب ایف جی کے آگے وہ کراس لگا ہوا ہے، یہ ٹائپنگ مسٹیک کو شو کر رہا ہے کہ آپ نے ایف پریس کرنا ہے تو آپ نے پریس ڈی کر دیا۔ تو آپ نے اس طرح کے مسٹیکس کو اوائڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کی یہیں پہ پریکٹس ہو جاتی ہے، یہیں پہ آپ کی گرپ ہو جاتی ہے، تو اس طرح آپ کی پھر مطلب ٹائپنگ سپیڈ تو اچھی ہو جائے گی، لیکن آپ کی جو ٹائپنگ مسٹیکس ہیں وہ سٹل رہیں گی۔ تو آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ساتھ ٹائپنگ مسٹیکس کو بھی آپ نے کم کرنا ہے، اور آپ نے ٹائپنگ بھی اچھے سے پرفارم کرنی ہے ہوم روز پہ اپنے ہینڈ رکھ کے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے کچھ بیسک رولز جن کو فالو کر کے ہم اپنی ٹائپنگ سپیڈ اچھے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ نیکسٹ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر تک اللہ حافظ۔